توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کیا ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، میں نے اکثر اپنے ساتھیوں سے کہا ہے کہ یاد رکھیں کہ اپنا منشور جو ہے سلاسل کا، ہم نے دوسروں پر تھوپنا نہیں ہے، تم نے خود چلنا ہے اس میں۔ یعنی ایمان والے کو اپنا دشمن کبھی مت سمجھو۔ پھر صحیح عقیدے کے ساتھ رہو اور اصول کے مطابق جو مسائل ہے اس کو تسلیم کرو۔ اب دوسرے سے لڑنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ تصوف پاکی کرتا ہے انسان کے باطن کی۔ ہمارے ہاں ایک نکتہ چلا ہے کہ اگر کوئی غلطی کرے گا تو اس کا ذمہ دار پھر دین کو ٹھہرائیں گے، اس بندے کو نہیں ٹھہرایا جاتا۔ اور یہ چیز آپ کو آسان طریقے سے ہر جگہ مل جائے گی۔ یہ دین کے انکار میں آتا ہے، یہ دین کی پابندی میں نہیں۔ دین سراسر نصیحت ہے، جو چیز دین کے اندر ہے وہ نصیحت ہے۔ اسی طرح دین میں پھر مسالک بھی ہے، فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے۔ تم حنفی نہیں ہو، دوسرے شافعی نہیں ہو، ہم حنفی ہے، تو ہم دوسرے کو غلط نہیں کہیں گے۔ اس میں اللہ کا ایک راز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس چیز کو ہٹ کر تسلیم کیا جاتا ہے یا کسی طرح کسی بزرگ کو بھی اس کے قول کو اصول کے بجائے اس کو اسی طرح اٹھا لے تو پھر اس کی صفائی دینا بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب شرک کا تعلق ہی دین کے ساتھ نہیں ہے، جو مشرک ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور جو منکر ہے وہ بھی مسلمان نہیں۔ مسلمان صرف یہ نہیں کہ جو شرک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں، جو انکار دین کرتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں۔ یعنی انکار اور شرک یہ حصہ دین ہی نہیں ہے، اور تصوف دین کا حصہ ہے۔ بعض لکھ دیں گے کہ مفضی الی الشرک، تو یہ انکار ہے۔ مشرک کو صوفی کہنا اور صوفی کو مشرک کہنا، یہ تمہارے علم کا معیار ہے۔ اندھے لوگ تو اندازہ جس کو تمیز ہی نہ ہو، چار عربی کا لفظ سیکھ جاتا ہے اور پڑھنا سیکھ لیتا ہے، کہتا ہے جی میں بہت بڑا ہوں۔ یہ سمجھ نہیں آتی ہے کسی لغت کو سیکھنے سے۔ اسی طرح بعض لوگ تعظیم کو بھی شرک سمجھتے ہیں۔ تو جو چیز قرآن اور احادیث سے ثابت ہو اس کو شرک کس دلیل سے کہا جائے گا؟ تعظیم کو شرک کس دلیل سے کہا جائے گا؟ اب جن بزرگوں نے اس پر قیودات لگائے ان سے پوچھو، ہم ان کی صفائیاں کیوں بیان کریں؟ کیونکہ اصول تو یہ ہے کہ جو چیز حضور حلال کر دے، اللہ حلال کر دے، اس کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ جیسے ہاتھ چومنا یہ تعظیم میں بزرگوں کے یہ ثابت ہے، حتیٰ کہ پیر چومنا تک ثابت ہے، مگر سجدہ جائز نہیں ہے۔ اب جھک گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اپنے سے جو ہے نا تم لوگوں نے پخ لگایا ہوتا ہے، تم نے کیا بڑے موحد ہو،
یہ کہاں سے یہ باتیں، اگر یہ الفاظ اگر ہمارے ہاں موجود، اتنا جھکنا، بس جب ایک حدیث میں آگے حضور نے جائز قرار دیا ہے، صحابہ نے اس کو ٹھیک ہے، تو تم کون ہوتے اس میں باتیں کرنے ہو؟ پھر تم لوگ آ جاؤ گے اس میں قیودات لگاؤ گے۔ اول تو ایک قانون جب ہم نے بنا لیا کہ ہم ہے ہی نہیں، تو بس جب ہو ہی نہیں تو اپنی باتیں اپنے پاس رکھو۔ ہم لوگ سیدھی بات کرتے ہیں۔ بزرگوں کو جب حضور آ گئے اور بزرگ کی بات میں اس میں تعارض آئے گا، اس کی تعویلات پیش مت کرو، بس چھوڑ دو۔ اب بات وہی ہے کہ دین کی وجہ دین ہے نا، اس کو تم شرک سمجھ رہے ہو، جب حضور اس کو جائز سمجھ رہے ہو تم اس کو شرک سمجھ رہے ہو، تو لڑائی تو ہوگی تمہاری۔ پھر ماں باپ کی بھی تعظیم نہیں کرو، پھر بہو کی بھی تعظیم مت کرو، صرف پیروں کی تعظیم ہوتی۔ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، یہ سب چیزیں اگر پڑھو تو احادیث سے ثابت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے سے ایک فعل ثابت ہے تو اس پر کلام کس دلیل سے ہے؟ شرک جدا چیز ہے، تعظیم جدا چیز ہے۔ بلکہ تعظیم جس نے نہیں کی اسی کو اللہ تعالیٰ نے کافر کر دیا، بار کر دیا۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ سجدہ تعظیمی تو نہیں کیا تھا، فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ یہاں صرف اس نے سجدہ تعظیمی تو نہیں کیا تھا، وجہ کیا تھی؟ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب کیا وہ اس وجہ سے اللہ کے حکم کا انکار کیا اس نے؟ تو ایسی چیزوں سے گریز کرو۔ اب ہمارے ہاں سجدہ جائز نہیں ہے، منع ہے، کیونکہ حضور نے اس چیز کو منع فرما دی۔ تو یہ بے تعظیم تو وہ بھی تھا، یہی تو کہا تھا میں تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں، میں اس کو کیوں کروں؟ پیچھے دیکھ کے کرے۔ اور یہ جن قبر پرستوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ان کو تم صوفی کہتے ہو، تمہارے علم کا یہ معیار ہے، شرم تو ہم لوگوں کو آتی نہیں۔ جہلا کو صوفیہ کہنا، تصوف ہے اللہ کی قرب کا نام، گناہوں سے بچنے کا نام ہے، تزکیے کا نام ہے، مقصود رضائے الہی ہر چیز میں لاتا ہے، یہ تصوف کی برکت سے ہوتا ہے۔ کیونکہ آتا تو کچھ نہیں ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اصلاح نفس جدا چیز ہے، تصوف جدا چیز ہے۔ تصوف ایک علم ہے جس کے لیے صوفیہ نے ریاضت اور اشغال کیے ہیں، اس کے مراقبات ہیں، اس کے اسباق ہیں، اس میں لطائف ہوتے ہیں۔ جس چیز میں لطائف نہ ہو، اسباق نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، یہ اصلاح نفس ہے۔ اور یہ تو ایسی بھی عالم کی ہوتی ہے، ہر عام آدمی بھی یہ کر سکتا ہے۔ بس گناہ چھوڑ دے، مسلح ہو گیا۔ سوال شخص کہنا اصلاح نفس، بس گناہوں سے دور رہے، سوال اس کے لیے علم بھی اس کے لیے شرط نہیں۔ عام چیز کو خاص سمجھنا اور خاص چیز کو عام سمجھنا، اسی سے یہ نقصانات پیدا ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، دین جو ہے وہ نصیحت ہے، دین میں جو بھی چیز ہے وہ نصیحت ہے، اس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی راز رکھا ہے۔ اتنی آسانی سے نہیں دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کون بچے؟ خوارج کی نشانیوں میں کہ وہ ایسا قرآن پڑھیں گے کہ گلوں تک قرآن ہوگا، بعض لوگ ایسے قرآن پڑھیں گے مگر سینوں تک نہیں ہوگا، اس کے سینے میں نہیں ہوگا۔ اب کون سی چیز معتبر ہوگی؟ یہاں جو وعیدات ہے کہ ان کے سینوں سے ایمان ایسے نکل جائے گا جیسے کمان میں سے تیر نکلتا ہے۔ اب کیا آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں جن کے گلوں تک ہے، اندر نہیں ہے،
تو کیا ہم اس کو اب اس کی تشریح ہے